رات کے تقریباً 3 بجے کا وقت ہوگا جب میری آنکھ اس احساس سے کھلی کہ کوئی میرا ایک ٹانگ پکڑ کر زور سے کھینچ رہا ہے۔ میں اس کی گرفت میں اپنے ٹخنوں کے قریب محسوس کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ اچانک نیند سے اٹھ کر میں اس صورتحال کو مکمل سمجھ پاتا، اس نے مجھے اتنا زور سے گھسیٹنا شروع کیا کہ میں بیڈ سے پھسلتا ہوا سیدھا زمین پر گرا اور پھر رگڑتا ہوا آگے کھینچا جا رہا تھا۔ میں زور زور سے چلا رہا تھا اور خود کو روکنے کے لیے ہر ممکن چیز کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بصدا یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ میں خود کو سنبھال ہی نہیں پا رہا تھا اور بیڈ کے کنارے کو پکڑنے کی کوشش میں اپنا ہاتھ بھی زخمی کر بیٹھا۔ مجھے پیر سے پکڑ کر مسلسل کھینچا جا رہا تھا اور میں زیر و بلب کی اس مدھم روشنی اور نیند کی گولیوں کے زیر اثر سمجھنے سے قاصر تھا کہ مجھے کھینچنے والا یہ وجود دراصل کیا ہے اور کون ہے۔ جو نہیں میں دروازے کے قریب پہنچا وہ خود کھل گیا تھا اور باہر اندھیرا دیکھ کر مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ میں دیوانہ وار ہاتھ پیر چلانے کی کوشش کر رہا تھا اور ماربل فلور پر رگڑتے ہوئے ایک پیر کے بل کھینچا چلا جا رہا تھا، اس کوشش میں کہ کوئی چیز ہاتھ آ جائے اور میں خود کو روک سکوں۔ بیڈ سے دروازے کا فاصلہ کوئی 10 فٹ کا ہوگا اور اس 10 فٹ کے سفر میں نے ہر ممکن چیز جس کو چھو سکتا تھا پکڑنے کی کوشش کی اور خود کو روکنے کی جتن کرتا رہا۔ کیا چیز تھی اور کیسا وجود تھا نہیں دیکھ سکا تھا، البتہ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ پیر چھڑوانا مشکل ہی نہیں، میرے لیے تقریباً ناممکن تھا۔ ساشا میں مسلسل چیخ رہا تھا، لیکن وہ ان سب باتوں سے بے خبر مزے سے سو رہی تھی۔ میری آواز اتنی تیز تھی اور خوفناک ہوتی جا رہی تھی کہ شاید اگر اس آس پڑوسی کے گھر اتنے بڑے اور لوگ پڑوسیوں سے بے خبر رہنے والے نہ ہوتے تو شاید کئی لوگ سن کے آ جاتے۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اپنی پوری جدوجہد سے میں نے خود کو سینے اور دونوں ہاتھوں کے سہارے روکنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور اب میری پوزیشن ایسی تھی کہ میرا آدھا جسم کمرے کے دروازے سے باہر، ایک پیر اس انجان وجود کی گرفت میں، دوسرا میں نے ڈر کے فولڈ کیا ہوا تھا یہ بھی اس کے ہاتھ نہ آ جائے، اور خود کو دروازے کی چوکھٹ سے کسی چھوٹے بچے کی مانند چمٹ کر زور سے پکڑا ہوا تھا۔ تب ہی مجھے اپنی پیر پر اس کی گرفت ڈھیلی ہوتی محسوس ہوئی۔ اپنے پیر کو جھٹکے سے کھینچ کر میں نے جب محسوس کیا کہ وہ آزاد ہو چکا ہے تو میں نے فوراً اپنے پورے وجود کو گھسیٹتے ہوئے کمرے کے اندر گھس گیا اور دروازہ بند کیا۔ میری اتنی زور سے چلانے پر بھی ساشا اور ہمنا بے صدا چڑھے سو رہی تھی۔ میرا دل حد درجہ کی رفتار سے دھڑک رہا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ میں اس خوف کے اثر میں دروازہ بند کرتے ہی اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھنے کی کوشش میں دوبارہ زمین پر ڈھہ گیا۔ کمرے میں کھڑکی سے روشنی چھلک کر آ رہی تھی اور ساتھ باہر لان میں چڑیوں کی چہچہاہٹ۔ میری آنکھ کھلی تو خود کو بیڈ پر اپنی جگہ بستر لیٹے ہوئے پایا۔ اپنی عام روٹین کے مطابق میں باتھ روم جانے کی غرض سے بیڈ سے اٹھنا چاہ رہا تھا جب مجھے اپنی کمر پر جلن اور جسم میں کئی جگہ تکلیف کا احساس ہوا۔ میں ایک دم تھک کے رک گیا اور رات والا منظر میرے سامنے تھا، لیکن میں اپنے بیڈ پر واپس کیسے اور کب آیا؟ کمرے میں موجود چیزوں اور بیڈ شیٹ کا جائزہ لیا تو وہ سب بالکل صحیح تھی، جس نے مجھے مزید حیرانی میں مبتلا کر دیا۔ دوڑ کر واش روم میں گیا اور اپنی شرٹ اتار کر دیکھا۔ کمر پر جگہ جگہ معمولی رگڑ کے مگر واضح نشان نظر آ رہے تھے۔ میں نے ٹراؤزر کا پائچہ اوپر کر کے پیر کی طرف دیکھا جس پر لال نشان موجود تھے۔ سیدھے ہاتھ پر بدستور تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ ان سب نشانات کے ساتھ میری توجہ دوسری طرف کمرے کی وہی معمول کے مطابق حالت پر گئی جو بدستور ویسے ہی تھی۔
تو کیا یہ ایک خواب تھا؟ اگر خواب تھا تو میرے جسم پر نشان کیسے ہیں؟ میرا دماغ مکمل طور پر معاف ہو چکا تھا اور میں سب سمجھنے سے قاصر تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک میں خود کو شیشے میں دیکھتا رہا اور ان سب چیزوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ آمش ساشا کی آواز پر میں چونکا اور اپنے خیالوں سے باہر آیا۔ ہاں ساشا، کیا ہوا؟ میں نے اندر سے پوچھا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اتنی دیر واش روم میں پچھلے 20 منٹ سے ویٹ کر رہی ہوں اور اس سے پہلے ہی آپ گئے ہوئے ہیں۔ ساشا کی آواز آئی جس پر میں چونک گیا اور فٹافٹ اپنی شرٹ پہن کر باہر نکلا۔ ساشا کو اب تک میں نے ان تمام باتوں سے لا علم رکھا ہوا تھا جو میرے ساتھ پچھلے کچھ دنوں سے پیش آ رہی تھی۔ البتہ گھر میں کچھ غیر معمولی چیزیں سبھی محسوس کر رہے تھے، جیسے کچن سے برتن غائب ہو جانا اور بعد میں واپس اپنی جگہ پر سے ملنا، الماری اور میز پر رکھی چیزوں کا نیچے گر جانا، یہ جگہ تبدیل کر لینا، یہ سب چیزیں کسی کی نظروں کے سامنے نہیں ہوئی تھی، لیکن جو آج میرے ساتھ ہوا وہ ناقابل یقین اور بیان تھا۔ یہ خوبصورت اور خوش و خرم گھرانہ ہم 3 لوگوں پر مشتمل تھا: میں، آمش، میری پیاری بیوی ساشا اور 6 سال بیٹی ہمنا۔ اپنی اس فیملی کو میں نے ایش یعنی ASH آمش ساشا ہمنا کا نام دیا ہوا تھا، اور ایش کا لفظ اپنی ذاتی زندگی میں اکثر استعمال میں لاتا تھا، جیسے کہ انٹرنیٹ کا اکاؤنٹس کے پاسورڈ میں، اپنی گفتگو میں۔ بیوی اور بچی کے بیچ ایش فیملی اور ایش ہاؤس زندگی، ہر ممکن آسائش میرے پاس موجود تھی، اور یہ زندگی بستور ایسے ہی خوشیوں سے بھرا ٹکرا لیے میں اپنی چھوٹی سی فیملی کے ساتھ چل رہا تھا۔ میرا گھر شہر سے کچھ دور ایک پرسکون رہائشی علاقے میں تھا جہاں زیادہ تر حکومتی افسران اور گورنمنٹ سے تعلق رکھنے والے افراد مقیم تھے۔ رات 2:30 بجے کا وقت تھا جب میں ایک دوست کے گھر کی شادی کی فنکشن میں واپس آ رہا تھا کہ ایک سنسان سڑک پر گاڑی کے سامنے اچانک ایک عورت بچی کے ہاتھ پکڑ کر روڈ کراس کرتی نظر آئی۔ وہ ایک اچانک سڑک کے کنارے موجود درختوں میں سے نکل کر سامنے آئی تھی اور نہایت اطمینان کے ساتھ روڈ کے اس پار جانے لگی، لیکن ایسی اچانک اس کے سامنے آ جانے سے میں بوکھلا سا گیا اور گاڑی کو فوراً اپنے الٹے ہاتھ پر گھمایا جس سے وہ بچ سکتے تھے، لیکن اگلے ہی لمحے مجھے احساس ہوا کہ گاڑی جس سمت مڑ رہی ہے عنقریب وہ درختوں میں جا ٹکرائے گی، یہ کم از کم روڈ سے اتر کر بے قابو ہو سکتی ہے۔ میں نے اسٹیئرنگ واپس تیزی سے سیدھے طرف گھمایا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ عورت ابھی آدھے روڈ پر موجود ہے۔ میں اپنی بیوی اور بچی کے ساتھ درختوں میں اور روڈ سے نیچے اترنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ دونوں میری گاڑی کے زد میں تھے اور ٹکرا کر سیدھے ہاتھ پر موجود درختوں میں تقریباً اڑتے ہوئے جا گرے تھے۔ میں گاڑی کی اسپیڈ اس تمام صورتحال میں گھٹانے کی جگہ بڑھاتا جا رہا تھا اور ایک لمحے پہلے جو ٹکراؤ میری گاڑی کے ساتھ ہوا اور رک کر دیکھنے اور مدد کرنے کی ہمت بھی کھو چکا تھا۔ میں اتنا خود غرض کبھی نہ تھا، لیکن ایسا کیوں؟ کیا؟ اس کا جواب میں کبھی خود کو نہیں دے پایا۔ سب اتنا اچانک ہوا کہ اس لڑکی جو ایک جھلک دیکھنے سے مجھے کوئی 28-29 سال کی معلوم ہوتی تھی اور بچی جس کی عمر 7 یا 8 سال سے زیادہ نہیں ہوگی کو میں بچانے کی کوئی تدبیر نہیں کر پایا۔ البتہ رک کر انہیں دیکھنا میرے ہاتھ میں تھا، لیکن میرے ذہن میں پولیس کیس اور قریبی بستی کے لوگوں کا ڈر اچانک آمد آیا اور میں نے گاڑی کی رفتار مزید تیز کر دی۔ کیا ہوا آمش؟ یہ اچانک کیسا جھٹکا لگا تھا؟ ساشا نے ہڑبڑا کر اٹھتے ہوئے پوچھا، جو گاڑی کے ٹکر سے جاگ گئی تھی لیکن وہ منظر دیکھ نہیں پائی۔ ہمنا بستور اس کی گود میں نیم دراز ہو کر لیٹی ہوئی سو رہی تھی۔ سوال میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا جیسے اس سے پوچھ رہا ہوں تم نے نہیں دیکھا کیا ہوا؟ وہ بستور حیرت سے میری طرف دیکھ رہی تھی اور میری پریشانی بھانپ گئی تھی۔ آمش، کیا ہوا تھا؟ اچانک کوئی جھٹکا لگا تھا، گاڑی کو کچھ ٹکرایا ہے۔ اس کی متلاشی نظریں بیک مرر اور سائیڈ مرر سے پیچھے روڈ کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جو چیز روڈ پر آئی تھی
اسے تو میں نے گاڑی کی ٹکر سے دور اڑا کر پھینک دیا تھا۔ اس کے سوال پر میں نے تسلی کر لی کہ وہ بے خبر ہے اور بہانہ کر کے اسے ٹال دیا۔ کچھ نہیں، یہاں یہ بستی کے لوگ پتہ نہیں کیا کیا ڈال دیتے ہیں۔ روڈ پر اچانک ایک ڈرم ٹائپ کی کوئی چیز آ گئی تھی سامنے، اس سے ٹکرائی ہے گاڑی تھوڑی سی۔ میں نے بمشکل الفاظ مجمع کر کے بات بتائی اور ہمنا کی طرف دیکھا جو اب بھی سو رہی تھی۔ سو جاؤ ساشا تم بھی۔ میں نے جھوٹی مسکراہٹ سجا کے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کی اور ساشا کے بالوں میں انگلی دوڑا کے اسے سونے کا کہا۔ سڑک پر بدستور سناٹا اور اندھیرا تھا، ایسے میں صرف وہ اور چیزیں نظر آ رہی تھیں جن پر میری گاڑی کی لائٹ پڑ رہی تھی۔ مجھے ہر لمحے محسوس ہو رہا تھا کہ اب کوئی اچانک سامنے آ جائے گا۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا جیسے ابھی نکل کے باہر آ جائے گا اور گاڑی چلانا مشکل ہو رہا تھا۔ میں ساشا کے سامنے خود کو پریشان ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے بات شروع کی۔ وہ اب تک مجھے ہی دیکھ رہی تھی جیسے میرے جواب سے مطمئن نہ ہوئی ہو۔ یار آج مزہ بہت آیا لیکن بہت دیر ہو گئی نا۔ میں نے اپنے اوسان بحال کرتے ہوئے بات شروع کی۔ جی اور میں تو شکر کر رہی ہوں یہ تقریباً ختم ہوئی۔ آخر روزانہ دیر ہو جاتی ہے اور ہمنا صبح اسکول کے لیے اٹھنے میں نخرے کرتی ہے۔ ساشا کے ساتھ باتوں کا یہ سلسلہ شروع ہوا اور کچھ دیر میں گاڑی ایک اشادہ اور اوپر رونق علاقے سے گزر رہی تھی، اب جہاں اکا دکا دکانیں اب بھی کھلی تھیں اور اس سنسان علاقے کے گزر جانے کا اطمینان بھی تھا۔ کچھ دیر میں ہم گھر پہنچ گئے تھے۔ وہ منظر میری آنکھوں میں بار بار آ رہا تھا۔ میں اسے ذہن میں جھٹکے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ بستر پر لیٹ کر میں تقریباً پوری رات کروٹیں بدل رہا لیکن وہ چند لمحے میں بھلا نہیں پایا تھا۔ ساشا اور ہمنا کب کی سو چکی تھی اور نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس واقعہ کو گزرے ایک ہفتہ گزر گیا تھا اور یہ بات میں نے کسی سے بھی شیئر نہیں کی تھی، یہاں تک کہ ساشا سے بھی نہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا وہ اس بات کو جان کر کسی پریشانی میں مبتلا ہو۔ یہ مجھے وہاں جا کر دیکھنے اور ان لوگوں کی کوئی خبر لینے کا کہے۔ اپنے آنے جانے کے لیے میں نے متبادل راستہ اختیار کرنا شروع کر دیا تھا اور اس راستے کو دن یا رات کسی وقت بھی اختیار نہیں کر رہا تھا، حالانکہ وہ میرا مستقل راستہ تھا اور دوسرے راستے کے مقابل کافی کم بھی تھا۔ اس رات کے بعد وہاں سے گزرنے کی میری ہمت نہیں ہوئی۔ ناشتے کی میز پر مجھے سوچوں میں گم دیکھ کر ساشا نے استفسار کیا، کیا بات ہے؟ آپ کو کن خیالوں میں کھوئے ہوئے ہو؟ وہ چائے کا گھونٹ پی رہی تھی۔ جب اس کی بات پر متوجہ ہو کر میں نے اس کی جانب دیکھا اور اپنی چائے کا خیال آیا، کپ اٹھا کر ایک گھونٹ بھرتے ہوئے میں نے ساشا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، رات کو پتہ نہیں کہاں سے بہت شور کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں ساشا کی طرف جواب طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اچھا کس ٹائم؟ کیسے شور کی آوازیں؟ ساشا نے مکمل لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ یہ میرے لیے ایک بہت ہی حیران کن بات تھی کہ وہ دونوں کیسے میری اتنی زوردار چیخوں سے بے خبر سو سکتی ہیں۔ یہی کوئی شاید رات کے 2 یا 3 بجے ہوں گے۔ کہیں سے بہت زور سے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ پھر آپ نے دیکھا نہیں کہاں سے آ رہی تھیں اور کس کی آوازیں ہیں؟ ساشا نے تجسس سے دریافت کیا، جس پر میں جھجک کر رہ گیا۔ کیا واقعی ان لوگوں نے یہ آوازیں نہیں سنی ہیں؟ میں نے خود سو پوچھا۔ پتہ نہیں کہاں سے آ رہی تھیں، شاید آس پڑوس سے آ رہی ہوں گی کہ میں چائے میں مصروف ہو گیا۔ موقع ملنے پر میں نے ہمنا سے الگ سے پوچھا لیکن وہ بھی اس بات سے بے خبر تھی۔ مجھے پورا یقین ہو گیا کہ انہیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ پھر یہ نشان کیسے آ گئے؟ اگر وہ میرا خواب تھا؟ دوپہر میں ایک بار پھر میں نے شرٹ اتار کر اپنی کمر پر وہ نشان چیک کیے، ساتھ ہی ہاتھ میں تکلیف جاری تھی جو بیٹ پکڑنے کی کوشش میں رگڑ لگنے سے ہو رہی تھی، اور البتہ پیر پر موجود وہ نشان قدرے ہلکا ہو گیا تھا، قریباً مٹ جانے کے، جس پر مجھے حیرانگی تھی۔ میں تکلیف اور پریشانی میں دوسری کئی راتیں ٹھیک سے نہیں سو سکا اور راتوں کو اٹھ کر
ڈر کے مارے بیٹھ جایا کرتا تھا۔ بیوی بچے کے چہرے پر وہی اطمینان تھا اور وہ میری اندرونی پریشانی سے بے خبر